ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ رسول اکرم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہو رہی ہیں۔ اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا کہ سرزمین ہند آنے والے وقتوں میں اہل معرفت کا مسکن بننے والی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اجمیر میں خواجہ غریب نواز، لاہور میں داتا گنج بخش علی حجویری، ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء، دکن میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، بہار میں مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری جیسے بزرگوں نے اس سرزمین پر اسلام کی شمع روشن کی۔ ان مشہور ترین ناموں میں جن بزرگوں نے ہندوستان میں اسلام لایا، نمایاں نام حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کا ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا اسم گرامی سید عبداللہ ہے، کنیت ابو محمد اور لقب ابو الاشتر ہے۔ آپ سید محمد نفس زکیہ کے صاحبزادے اور سید عبداللہ المحض کے پوتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا پورا سلسلہ نسب کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: سید ابو محمد الاشتر بن سید محمد ذی النفس الزکیہ بن عبداللہ المحض بن سید حسن المثنی بن سیدنا امام حسن بن امام علی علیہ السلام۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت امام حسن المثنی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی بی بی فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اس لحاظ سے حضرت عبداللہ شاہ غازی حسنی اور حسینی دونوں کہلائے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کی ولادت باسعادت 98 ہجری یعنی پہلی صدی ہجری کے آخر میں مدینۃ المنورہ میں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب بنو امیہ کی حکومت آخری ہچکیاں لے رہی تھی اور پورا ملک انتشار کا شکار تھا۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور ابو الاشتر بہت مشہور ہے۔ ابو محمد اس وجہ کر مشہور ہے کہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام محمد تھا، اور الاشتر اس لیے مشہور ہے کہ الاشتر بروزن اکبر ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پوٹے اس کی آنکھوں پر جھکے ہوئے ہوں۔ دوسری صدی ہجری کے آغاز میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو چکی تھی۔ 138 ہجری میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے والد محترم حضرت نفس زکیہ نے نظام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ کی بحالی کے لیے تحریک کا آغاز کیا، جسے تاریخ میں تحریک علوی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور حضرت نفس زکیہ نے وقت کے جابر اور ظالم حکومت عباسی کو للکارا۔ تب حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی حمایت میں فتویٰ جاری کیا۔ حضرت نفس زکیہ نے عباسیوں کے خلاف خروج کیا اور آپ نے اپنی دعوت و خلافت کی تحریک مدینہ منورہ سے شروع کی اور اپنے بھائی حضرت ابراہیم کو اس غرض سے بصرہ کی جانب روانہ کیا۔ اسی زمانے میں خلیفہ منصور عباسی نے سادات کے خلاف محاذ چھیڑ دیا۔ سادات کے قتل عام میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ عباسی دور میں سادات کے کئی بچے یتیم ہوئے اور کئی سید زادیاں بیوہ ہوئیں۔ اسی زمانے میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے والد نے مدینہ سے بصرہ اپنے بھائی ابراہیم بن عبداللہ کے پاس بھیجا، جہاں سے حضرت عبداللہ شاہ غازی قدس سرہ عراق سے ہوتے ہوئے اپنے وطن عزیز کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہتے ہوئے سرزمین سندھ کا رخ کیا۔ حضرت عبداللہ نے خیال کیا کہ اگر میں صرف تبلیغ کے غرض سے سندھ کو روانہ ہوا تو عین ممکن ہے کہ سندھ میں عباسیوں کے مقرر کردہ اراکین حکومت میرے خلاف قدم اٹھائیں۔ اس لیے آپ اپنے 20 کے قریب مریدین کے ساتھ کوفہ گئے اور تجارت کے غرض سے کئی سارے گھوڑے خرید لیے اور ان گھوڑوں کے ساتھ سندھ کا رخ کیا۔ آپ کے والد نے آپ کو بحیثیت اپنا خلیفہ دعوت اسلام کے خاطر اپنا نقیب بنا کر سندھ روانہ کیا تھا۔ آپ نے 12 سال تک سرزمین سندھ میں اسلام پھیلانے کے لیے تمام تر کوششیں جاری رکھیں اور آپ نے ہزارہ سندھیوں کو زیور اسلام سے پیراستہ کیا۔ جو ہی آپ نے سندھ میں قدم رکھا، یہاں کے باشندوں نے آپ کی بڑی تعظیم کی اور عوام الناس میں آپ کی بے حد مقبولیت ہوئی۔ ہر زمانے میں اہل حق کے کئی دشمن پیدا ہو جاتے ہیں جو حق پرستوں سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں تکلیف دینے کی اور تنگ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اسی قسم کے کچھ لوگ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے دور میں بھی تھے۔ ان لوگوں نے گورنر سندھ عمر بن حفص کے حضور جا کر کہا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی سادات علوی میں سے ہیں اور گھوڑوں کی تجارت تو ایک بہانہ ہے، اصل میں یہ اپنے والد نفس زکیہ کی خلافت و دعوت عام کرنے کے لیے سندھ آئے ہیں۔ گورنر عمر بن حفص خود عاشق اہل بیت و آل رسول تھا، اس لیے اس نے لوگوں کی بات انسنی کر دی اور خود حضرت عبداللہ شاہ غازی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی اور ان کی خدمت و تعظیم کرنے لگا۔ اسی بیچ گورنر کو خلیفہ بغداد کا خط ملا جس میں لکھا تھا: حضرت محمد نفس زکیہ نے مدینہ میں خلافت عباسیہ کے خلاف
خروج کیا ہے اور بصرہ میں ان کے بھائی حضرت ابراہیم بن عبداللہ نے خلافت عباسی کے خلاف علم بلند کیا ہے۔ دونوں سے عباسی فوج نے مقابلہ کیا اور دونوں کو شکست دے کر موت کی نیند سلا دی ہے، اور یہ حکم ہے خلیفہ منصور عباسی کا کہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور دربار خلافت میں حاضر کیا جائے۔ یہ جان کر گورنر عمر بن حفص نے خلیفہ منصور عباسی کو ہر طرح اطمینان دلاتے ہوئے لکھ بھیجا کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ میری حدود و مملکت میں نہیں ہیں، اس لیے ان کی گرفتاری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خلیفہ کو اطمینان نہیں ہوا۔ گورنر عمر بن حفص کو یہ یقین ہو چکا تھا خلیفہ منصور عباسی اب خاموش نہیں بیٹھنے والا، اس لیے اس نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سندھ کی ایک ساحلی ریاست میں منتقل کر دیا، جس کا راجہ اسلامی حکومت کا اطاعت گزار تھا، اور اسے یہ بھی ہدایت دی کہ حضرت کو تبلیغ دین کے کام میں کوئی مشکل نہ ہونے پائے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی سندھ کی اس ساحلی ریاست میں 4 سال کے قریب رہے اور قریباً 400 بندگان خدا کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ اسی بیچ خلیفہ منصور عباسی نے عمر بن حفص کو سندھ کے گورنری سے معزول کر کے افریقہ بھیج دیا اور اس کی جگہ ہشام بن عمر تغلبی کو سندھ کا گورنر مقرر کر دیا۔ حضرت عمر بن حفص کے معزول ہونے کے بعد خلیفہ منصور عباسی نے ہشام بن عمر کو لکھا کہ سندھ کے جس ریاست میں حضرت عبداللہ شاہ غازی قیام پذیر ہیں، اس کے راجہ کو لکھا جائے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو ہمارے حوالے کر دے، ورنہ اس کے اوپر اسلامی لشکر کوچ کرے گا۔ حالانکہ ہشام بن عمر نے بھی حضرت عبداللہ شاہ غازی کو گرفتار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس سے پہلے کہ نئے گورنر ہشام کچھ قدم اٹھا پاتے کہ سندھ کے ایک علاقے میں اسلامی حکومت کے خلاف ایک بغاوت شروع ہو گئی، جس کو کچلنے کے لیے ہشام نے اپنے بھائی صفی بن عمر کو بھیجا۔ صفی جب دریائے مہران کے کنارے کے قریب پہنچا تو سامنے غبار اڑتا ہوا نظر آیا۔ یہ حضرت عبداللہ شاہ غازی تھے جو سیر و شکار کے غرض سے تشریف لے جا رہے تھے۔ صفی نے اپنا دشمن سمجھ کر لڑائی شروع کر دی۔ فوج کے لوگوں نے کہا کہ یہ عبداللہ محمد علوی ہیں، دریائے مہران کے کنارے سیر و تفریح و شکار کے غرض سے تشریف لائے ہیں۔ صفی نے ان کی باتوں کو سنی انسنی کر دی۔ لوگوں نے پھر سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے بھائی ہشام نے بھی انہیں چھوڑ دیا ہے۔ صفی پہ پھر بھی ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا نہ تو کوئی جنگ کا ارادہ تھا اور نہ تو مسلمانوں کے آپس میں خون ریزی کو پسند کرتے تھے، لیکن صفی نے اپنی فوج کے ساتھ حلہ بول دیا تو آپ بھی اپنے مریدین کے ساتھ جنگ میں کود پڑے، اور ایسا معرکہ برپا ہوا کہ دشمن کے میدان سے پیر اکھڑنے لگے۔ اتنے میں کسی دشمن کی تلوار آپ کے سر پر آ پڑی۔ آپ زخموں سے نڈھال ہو کر میدان کارزار میں گر پڑے، لیکن لڑائی کا نقشہ کچھ اس قسم کا ہوا کہ دشمن کی فوج حواس باختہ ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسی وقت آپ کے باقی مرید جو بچ گئے تھے، انہوں نے آپ کے جسم مبارک کو چھو کر دیکھا تو روح قفس ازری سے پرواز کر چکی تھی۔ آپ کے مریدوں نے پھر آپ کی میت کو اپنے گرفت میں لیا اور پاس کی جھاڑیوں میں چھپ گئے، اس لیے کہ دشمن کی منتشر فوج پلٹ کر نہ آ جائے۔ پھر جب اطمینان ہوا تو آپ کے جنازے کو لے کر جنگلوں اور وادیوں میں سے ہوتے ہوئے ساحل پر ایک مختصر گاؤں میں پہنچے۔ وہاں قریب میں ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر لے جا کر آپ کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر دیا۔ یہ واقعہ 151 ہجری میں رونما ہوا۔ وہ پہاڑ آج ایسے شہر میں واقع ہے جو بین الاقوامی شہرت کا حامل ہے، جسے دنیا آج کراچی شہر کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی نمایاں کرامت میٹھے پانی کا وہ چشمہ ہے جو آپ کے مزار کے نیچے پہاڑی کی تلی میں ابل رہا ہے، اور جس سے ہزاروں اللہ کے بندے سیراب ہوتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس چشمے کو لے کر یہ روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ شاہ غازی کو جب ان کے کچھ مرید پہاڑ پر دفن کر چکے تو ان کے مریدوں کا دل نہیں چاہا کہ وہ اپنے مرشد کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیں، چنانچہ انہوں نے مزار کے قریب ہی سکونت اختیار کر لی، مگر میٹھا پانی دور دور تک نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر ان سب نے سخت پیاس اور مایوسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی کا واسطہ دے کر دعا مانگی اور پانی ملنے کی درخواست کی۔ اس رات کو حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی نے ان مریدوں میں سے ایک بوڑھے شخص کو خواب میں مطلع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل حل کر دی ہے اور تمہارے لیے پہاڑی کی تلی میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ مریدین فجر کی نماز کے بعد نیچے اترے تو دیکھا کہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کا عرس مبارک ہر سال کراچی میں آپ کے مزار اقدس پر 20، 21، 22 ذی الحجہ کو بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔ لاکھوں عقیدت مند کراچی، سندھ اور دوسرے علاقوں اور ملکوں سے شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ وعظ و تبلیغ کے علاوہ محفل سماع بھی منعقد ہوتی ہے،
تصوف اور سلوک سے وابستہ ہر طبقے کے حضرات آپ سے دلی وابستگی رکھتے ہیں۔ آپ کی ذات گرامی اس وقت سے سلوک و تصوف کے پیاسوں کو سیراب کر رہی ہے جبکہ سلوک و تصوف کے موجودہ خانواد وجود میں بھی نہیں آئے تھے، اور آج تک آپ کے مزار پر انوار سے ہر سالک و زائر مستفید ہو رہے ہیں۔ تو دوستوں، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ویڈیو؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کسی اور ولی پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔